فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات عبداللہ کے لخت جگر سیدہ آمنہ کے جگر پارے سیدنا عبد المطلب کے نور نظر اللہ کے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس و اطہر میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے دو تین اشعار جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز کے لکھے ہوئے ہیں، ہدائی کے بخشش سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لے رائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ جب ایک مومن قبر میں جائے گا تو اعلیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی قبر میں دفن کرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں اٹھائے جانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے نظر آئیں گے۔ ایک مومن کی قبر میں جب اسے دفنایا جائے گا تو دفن کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تشریف آوری سے قبر اتنی روشن ہو جائے گی، اتنی منور ہو جائے گی کہ میدان محشر سجنے تک، قبر سے واپس اٹھائے جانے تک، قیامت کے دن تک اس کی قبر روشن و منور رہے گی۔ تو مومن کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے۔ تو اعلیٰ آیت اسی کو فرماتے ہیں، یہ قبر میں لے رائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رب عرش کی قسم، عرش کے رب کی قسم، آج دنیا میں جس کو جو ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے، جو ملا ہے حضور کے در سے ملا ہے، ساری مخلوق کو جو ملا ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، حیوانات کو، جمادات کو، جانوروں کو، نباتات کو، پوری مخلوق کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو جو روشنی ملی ہے یہ بھی در نبی سے ملی ہے۔ تو جس کو
جو کچھ ملا ہے یہ در حبیب سے ملا ہے، کیونکہ پوری کونین میں، پوری کائنات میں، دونوں جہان میں حضور کا صدقہ بڑھتا ہے۔ کس کا صدقہ بڑھ رہا ہے؟ حضور کا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ آج تک حضور کے جود و کرم کا صدقہ بڑھ رہا ہے، کل بھی بڑھ رہا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ کل بھی ہم حضور کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، آج بھی حضور کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی ساری مخلوق حضور کے ٹکڑوں پر پلتی رہے گی۔ تو اس پوری چیز کو، اس پوری بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش یعنی رب کے، عرش کے رب کی قسم، عرش اعظم کے رب کی قسم، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت اور حضور کی حاجت ہر مخلوق کو ہے، ہر مخلوق کو حضور کی ضرورت ہے۔ بغیر حضور کے نام لیے ہوئے اور بغیر حضور کا صدقہ کھائے کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم سب حضور کے محتاج ہیں، یہ پوری کائنات حضور کی محتاج ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیزار ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل سے نکال دی، حضور کا دشمن بن گیا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کتنے ہی لوگ حضور کے دشمن بن کر جہنم میں جا چکے۔ تو جو حضور کا دشمن بنا، حضور سے بیزار ہوا، حضور سے نفرت کی، حضور کی محبت اپنے دل سے نکال دی جس نے، وہ جہنم میں گیا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے اللہ کے بہت جلیل القدر نبی اور رسول کو بھی حضور کی ضرورت ہے۔ صرف ہم کو ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور کی ضرورت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ۔ اللہ کے خلیل کو بھی اللہ کے رسول کی ضرورت ہے۔ تو ہم تو کس قید کی مولی ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ جب ایک نبی اور رسول کو حضور کی ضرورت ہے، انہیں حضور کی حاجت ہے، تو پھر ہمیں تو حضور کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی یعنی جو حضور سے بیزار ہوا، جو حضور سے بیزار ہوا وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور کل آپ نے حضور کے معجزات کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ تو ان معجزات میں سے دو معجزے کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور آج جو وہابی دیوبندی جنت کی بات کرتے ہیں، جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں ہم محبت رسول کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ یہ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، حضور کی محبت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے۔ تو جو رسول اللہ کا ہوگا جنت میں وہی جائے گا، اور جو رسول اللہ کا نہیں وہ جنت میں نہیں جانے والا۔ تو آج یہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمانی کی ہے کہ کل جب بروز محشر حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت جب ایک سنی، ایک عاشق رسول، ایک حضور کا امتی، حضور سے محبت کرنے والا جب جنت کے راستے میں چل رہا ہوگا، جب وہ جنت کا پروانہ لے کر، جنت کی خوشخبری سن کر جنت کی جانب جا رہا ہوگا، تو وہیں پر وہابی بھی کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوگا، پچھتائے گا کہ کاش میں بھی دنیا میں حضور پر سلام پڑھ دیتا، کاش میں بھی دنیا میں حضور کے علم غیب کو مان لیتا، کاش میں بھی حضور کو دنیا میں مالک و مختار مان لیتا، کاش میں بھی دنیا میں حضور کو حاضر و ناظر مان لیتا، حضور پر درود پڑھ دیتا، تو آج مجھے بھی جنت میں بھیج دیا ہوتا۔ لیکن وہاں پر ماننا کام نہیں آئے گا، وہاں ماننا کام نہیں آئے گا۔ ماننا تو آج مانو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں وہابی بھی مانے گا، لیکن وہاں پر ماننا کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو جب جنتی جنت میں جا رہا ہوگا تو وہابی ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ دیکھو سنی دنیا میں سلام پڑھتا تھا، حضور کے علم غیب کو مانتا تھا، حضور پر درود پڑھتا تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، حضور کی سنت پر عمل کرتا تھا، حضور کی محبت میں نمازیں ادا کرتا تھا، تو آج اس کو جنت میں بھیج دیا جا رہا ہے۔ اور کل میں دنیا کے اندر لوگوں پہ فتوے لگا رہا تھا، کبھی شرک کے فتوے، کبھی حرام کے فتوے، کبھی ناجائز ہونے کے فتوے، کبھی بدعت کے فتوے، تو آج مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس وقت سنی کیا کہے گا؟ جب ایک وہابی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا اور وہ سوچ رہا ہوگا میں بھی جنت میں چلا جاؤں، تو سنی کہے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تو آج مان رہا ہے، لیکن آج ماننا کام نہیں آنے والا۔ ہم نے دنیا میں مانا تھا تو آج ہمیں اس کا انعام دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول، سب مل کے پڑھو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اور یہ آخری شعر سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم بھکاری ہیں، در رسول کے فقیر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ ان سے ان کا رب خوش ہے، ان سے ان کا رب راضی ہے، اور ان کی رضا ان کا رب چاہتا ہے۔ اور نہ کہنا یعنی کسی فقیر کو نہ منع کر دینا، نو، جب کوئی مانگنے آئے تو اس کو نہ کہہ دینا، میرے پاس ابھی نہیں ہے، یہ در رسول پر نہیں ہے۔ یہ لفظ کہیں اور تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن در رسول پر کوئی نہ نہیں سن سکتا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری اور وہ کریم، وہ دینے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں۔
ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یہ نہ کہنا کسی اور کی عادت تو ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی عادت نہیں ہے، رسول اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ پھر مقطع کے اندر فرماتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو اعلیٰ فرماتے اے رضا تو حضور کی تعریف کرنے چلا ہے، لیکن تجھ سے یہ ممکن کب ہے؟ تجھ سے یہ کب ممکن ہے کہ حضور کی تعریف کر دے گا جب خود صاحب قرآن یعنی اللہ تعالی، کون؟ اللہ تعالی مداح حضور کی تعریف کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ خود حضور کی تعریف کرنے والا ہے تو تجھ جیسے لوگوں سے حضور کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی مخلوق حضور کی تعریف کما حقوق کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر انشاءاللہ آگے اور میں گفتگو کروں گا، لیکن اس شورٹ میں آپ سمجھ جائیں۔ اے رضا اچھے رضا مرشد رضا پیارے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے اس مختصر بیان کے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مبارک سیرت کا ایک گوشہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم پر اعلان نبوت فرمایا، کتنی سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال تک پوشیدہ طور پر یعنی چھپ کر اسلام کی تبلیغ فرمائی، کیونکہ اس وقت کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح موقع کی تلاش میں تھے کہ کبھی بھی ہمیں موقع مل جائے تو حضور کو قتل کر دیں، ان کے صحابہ کو ختم کر دیں، تاکہ یہ اسلام یہیں پر ختم ہو جائے۔ لیکن جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس کو عروج دینا اور جس کو پھیلانے کی ذمہ داری اور جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم پر لے لی، اسے کون مٹا سکتا تھا؟ اسے کون روک سکتا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک بالکل پوشیدہ طور پر چھپ کر حکمت و مصلحت کے ساتھ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اور اس درمیان یعنی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ کون لائی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہماری ماں ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہیں، سب سے پہلے عورتوں میں وہ ایمان لائی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے مولائے کائنات سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے۔ تو اس طرح ایمان لانے کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ اور آپ کی کوشش سے بہت سارے صحابہ دامن اسلام میں آئے۔
جن میں حضرت عثمان ہے، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے کوشش اور آپ کی تبلیغ سے اور آپ کی دعوت پر اسلام میں آئے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ وہ صحابہ ہیں جو شروع اسلام میں اسلام کے دامن میں آئے۔ یوں تو تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ان کی ایک الگ شان ہے کہ جب اسلام پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھی، جب اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلا تھا، جب اسلام کے متوالے صرف چند تھے، اس وقت یہ لوگ اسلام لائے تھے۔ جب ایک آدمی کو، ایک انسان کو مسلمان ہونے پر گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کو مسلمان ہونے پر طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، سزائیں دی جاتی تھی، اسے مارا جاتا تھا، ایسے دور میں مسلمان ہونا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی حضرت قدامہ، حضرت عبداللہ، اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ ابن حارث اور حضرت سعید ابن زید، حضرت عمر ابن نفیل اور ان کی بیوی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ فاطمہ بنت خطاب، اور حضور کی چچی حضرت ام الفضل، یہ لوگ وہ ہیں جو ابتدائے اسلام کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دور کے اندر اسلام لائے جب حضور نے پوشیدہ طور پر تبلیغ فرمائی، چھپ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سابقین اولین، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ۔ ان کا ایک بڑائی مرتبہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بے شمار اپنی نوازات سے نوازا، اور خصوصی نگاہ نبوت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے ان صحابہ پر تھی۔ اور آپ جب اندازہ لگائیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام لانے والے جو سب سے پہلے لوگ ہیں، سابقین اولین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست ہے کہ آپ جب ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک لوگ ہیں، یعنی فطرتاً پیدائشی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بنایا تھا، پیدائشی طور پر۔ اگرچہ پیدائشی طور پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں کی جب آپ سیرت پڑھیں گے، ان صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ ہیں جو فطرتاً نیک تھے اور ہمیشہ یہ حق کی تلاش میں رہتے تھے، گویا کہ یہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا آئے، فوراً ہم سیدھے راستے پر چل جائیں۔ اور کفار مکہ کے شرک اور بتوں کی پوجا اور مشرکانہ رسوم، جاہلیت کے طرح طرح کے برے کام، ان تمام کاموں سے یہ پہلے سے ہی بیزار تھے، پہلے سے یہ بیزار تھے اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ایسے صحابہ ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حالانکہ اسلام لانے سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، شراب بھی پیتے تھے اور بھی بہت سارے گناہ کرتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہ کبھی شراب نوشی کی اور نہ کبھی بتوں کو پوجا، نہ ہی کوئی برا کام کیا۔ اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی، بعد میں تو صحابہ بچتے تھے، بعد میں تو کوئی بھی صحابی شراب کے قریب نہیں جاتا تھا، زنا کے قریب نہیں جاتا تھا، کوئی بھی صحابی بتوں کے قریب نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ تو توحید کا اعلان کرتا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا تھا، حضور کی محبت کی طرف بلاتا تھا۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، اور اسی طرح ایام جاہلیت کی جو بڑے بڑی رسوم تھی، غلط ان کے رواج تھے، ان رسم و رواج کے اندر بھی یہ کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ تو یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلام کے دامن میں آئے
کہ یہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 3 دور ہیں۔ ایک دور تو یہی کہ حضور نے 3 سال تک پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر حضور نے دین کی تبلیغ فرمائی، چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، پوشیدہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس کے بعد جب یہ دور ختم ہوا، 3 سال کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پوشیدہ طور پر جماعت تیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دے دے کر صحابہ کی ایک جماعت تیار کر لی۔ جب صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک گروپ تیار ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، سیرت سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے۔ کون سی سیرت کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو آپ ذہن نشی کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کے ڈر سے ڈرائیے، یعنی دین کی تبلیغ اپنے گھر والوں سے شروع کریے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، شریعت کے مسائل بتاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں بتائے، سب سے پہلے اپنے گھر میں بتائے۔ یعنی اگر وہ پردے کے بارے میں باہر عورتوں کو بتا رہا ہے کہ تم پردہ کرو، اسلام بے پردگی کو جائز نہیں کہتا، اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ ایک مسلمان عورت پردے کی حالت میں رہے، ایک مسلمان عورت غیر محرم کی نظر میں نہ آئے، ایک مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں باہر بھی بتانی ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی ماں کو بتائے، اپنی بیوی کو بتائے، اپنی بہنوں کو بتائے، اپنے رشتہ داروں کو بتائے، اپنے گھر کی خواتین کو بتائے، اپنے گھر کی عورتوں کو بتائے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ جب اس کے گھر کے اندر ان چیزوں پر عمل ہو جائے گا تو اب اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ باہر لوگوں کو بتائے، باہر لوگوں کو بتائے۔ اب اپنے گھر کے اندر بھی تبلیغ کرے اور باہر بھی تبلیغ کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر تو تبلیغ کرتا ہے لیکن گھر میں تبلیغ نہیں کرتا، باہر تو لوگوں کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن گھر میں نہیں کہتا ہے، باہر تو لوگوں کو کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ لیکن گھر میں نہیں بتاتا ہے، بعض لوگوں کو کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو لیکن گھر میں جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے، گھر میں نہیں بتاتا ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہمیں سیرت کے اس گوشے سے، اس پہلو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر تبلیغ شروع کرنی چاہیے۔ تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے گھر کے اندر ماں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، جس کو بھی کسی بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، فوراً ان کی اصلاح کریں، فوراً ان کی اصلاح کریں۔ اس طرح اگر آپ کام شروع کریں گے، اس کے بعد آپ بار بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایسی تبلیغ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا۔ حضور کے دوسرے دور کے اندر 3 سال کے بعد جب صحابہ کی جماعت تیار ہوئی کہ اے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر، جو مکہ شریف میں صفا مروہ پہاڑی ہے، صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع فرمایا، تمام رشتہ داروں کو، چچاؤں کو، پھوپھیوں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو اور اپنے گھر کی تمام خواتین کو، سب کو حضور نے جمع فرمایا اور پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، اے میرے گھر والوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آج تک تم جن بتوں کو پوجتے آ رہے وہ تمہارے خدا نہیں ہیں، خدا تو ایک ہے
جو سب کو پیدا کرتا ہے۔ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کے لائق اور مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور جن کو تم پتھروں کے معبود باطل بنا بنا کر، پتھروں کے بت بنا بنا کر جن کی پوجا کرتے ہو، یہ ہمارے تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضور کے اس اعلان فرمانے سے پہلے کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں تھا، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں تھا۔ سب حضور کو مانتے تھے، سب حضور سے پیار کرتے تھے، سب حضور کو چاہتے تھے، حضور کے اخلاق کی وجہ سے، حضور کے کردار کی وجہ سے، حضور کی امانت داری کی وجہ سے، حضور کی دیانت داری کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے سب حضور سے محبت کرتے تھے۔ لیکن کوئی نبی ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام اور قرآن کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک عام انسان جو سچ بولتا ہے، دیانت داری کرتا ہے، امانت داری کرتا ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، اس لحاظ سے اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھے سلوک والا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، اس لحاظ سے حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور کی ہر بات کو مانتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں چیک کیا اور انہیں جانچا، پرکھا، اور ان کو جا کر پوچھا۔ جمع کرنے کے بعد حضور نے پوچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، ہم آپ کو مانیں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو جس طرح ہم آپ کی دوسری باتوں کو مانتے ہیں، آپ کی اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تم جن باطل معبودوں کو پوجتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، معبود تو صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالی ہے۔ تو حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے کفار جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ حضور کے خلاف اول فول بکنے لگ گئے، کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، شاعر ہے، یہ ہے، وہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ طرح طرح کی بکواس کرتے رہے، اور اس کے بعد سب کے سب اپنے گھر چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ دوسرا دور ہے۔ پہلا دور جب آپ نے پوشیدہ طور پر تبلیغ فرمائی، 3 سال تک رہا، اور دوسرا دور جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور نے اپنے گھر والوں کو اللہ کا حکم سنایا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ایمان لانے کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو بہت سارے لوگ حضور کے دشمن بن گئے۔ اب وہ وقت آ گیا حضور کا تیسرا دور، حضور کا تیسرا دور آیا۔ وہ وقت ہے کہ اعلان نبوت کے 4 سال سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اور یہ آیت کریمہ نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان ظاہر فرما دیجئے۔ اب علی الاعلان ہر چیز کو کھلے طور پر کھل کر عبادت کریں، کھلے طور پر علی الاعلان اللہ کی تبلیغ کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں، قرآن کی آیتیں سنائیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اعلان کو سننے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلم کلا اب ان کے بتوں کو برا کہا ہے، کلم کلا حضور نے ان کی جو مورتیاں بنائی ہوئی تھی ان کو برا کہا ہے، ان کے باطل معبودوں کو برا کہا ہے۔ تو اب یہ لوگ کلم کلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اب کفار مکہ اور خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور یہ لڑائی ہونے کا ڈر ان کو ستا رہا تھا، ورنہ وہ لوگ چاہتے تو ایک دن میں حضور کو قتل کر دیتے، قتل کرنے کا ارادہ بنا لیتے، لیکن ان لوگوں نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے کہ اگر ان کے گھر کے ایک فرد کو قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جائے گی،
بنو ہاشم جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور دوسرے لوگوں کے خلاف ایک جنگ چھڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے سزائیں دی، حضور کو طرح طرح سے پریشان کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سنگ دل کافر جس کا نام عقبہ ابن ابی محیط تھا، وہ آیا اور حضور کے گلے میں چادر ڈھال کر حضور کو گھسیٹا، گلے میں چادر ڈھال کر حضور کو گھسیٹا۔ اس کے بعد یہ منظر حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، فوراً دوڑے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے سے چادر نکالی، ابی محیط کو حضرت ابوبکر صدیق نے دھکا دیا، اس کو مارا، اور بہت سارے کفار جو اس کے دفاع کے اندر آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے مار بھی کھائی اور ان کو مارا بھی۔ تو آپ دیکھیں کس طرح نماز کے اندر حضور کو تکلیف پہنچائی، کس طرح اللہ کی عبادت کرنے سے حضور کو روکا جاتا، اور کس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نازک بدن کے اندر چادر ڈھال کر حضور کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ تو اس طرح کی تکالیف پہنچائی جائی، اور کفار حضور کے معجزات جن کے بارے میں آپ نے سنا، اور حضور کے تصرفات، حضور کی زبان کی تاثیر، قرآن پاک کی تاثیر، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کہتے تھے حضور کو؟ جادوگر، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے فلاں فلاں، اس طرح کی طرح کی بکواس کرتے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہی کفار قرآن کی آیتوں کو، قرآن لانے والے حضرت جبرائیل کو، قرآن نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتے تھے، حضرت جبریل کو بھی گالیاں دیتے، اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے، اور گلی کوچوں کے اندر پہرا بٹھا دیتے، گلی گلی کے اندر لوگوں کو بٹھا دیتے کہ خبردار کوئی محمد سے قرآن کی آیت سننے نہ پائے، کسی کے کان میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ جانے پائے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کے لیے باہر گلیوں میں تشریف لاتے، بازار میں تشریف لاتے، لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتے، تو وہ کفار مکہ سیٹی بجا بجا کے وہاں پر شور کرتے تھے تاکہ سیٹیوں سے آواز بلند ہو، تالی بجاتے، کبھی سیٹی بجاتے اور شور کرتے تاکہ ہماری آواز بلند ہو، حضور کی قرآن کی آیت کوئی نہ سننے پائے، حضور کی بات کوئی نہ سننے پائے۔ تو اسلام کی تبلیغ سے اس طرح روکا جاتا، اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی جاتی۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے میلوں کے اندر جاتے، ان کے بازاروں کے اندر اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے، ابو لہب پیچھے پیچھے دوڑتا تھا۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا۔ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس کی مذمت میں، اس کے خلاف قرآن پاک کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ یہ پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی، اتنا بڑا کافر تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا، چلاتا جاتا، اے لوگوں یہ میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، جھوٹا ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات مت سننا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں آپ، یہ دور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہمیں لگتا ہے کہ اسلام یوں ہی ہم تک پہنچ گیا ہے، آج ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کا یہ چمن ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ یوں ہی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف کا سامنا کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کیا ہے، پتھر کھائے ہیں، حضور نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اسلام کی خاطر قربان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے اسی اسلام کی خاطر، صحابہ کو سزائیں جھیلتا ہوا دیکھا ہے اسی اسلام کی خاطر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ تو یوں یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یوں ہی نہیں پہنچ گیا ہے، بڑی قربانیاں، بڑی محنت اس کے پیچھے ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کافر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ پر، جب آپ سجدے میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس کافر نے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی،
اونٹ کی اوجڑ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر لا کر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت کم عمر تھی، عمر کم تھی، دوڑتی ہوئی آئی اور کسی طرح اس اوجڑی کو دور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو صاف کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات سے اور اس چیز سے اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، یا اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے لے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعائیں کی۔ یہ بڑے بڑے کفار ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے کفار ہیں۔ حضور نے ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے، ان پر عذاب نازل فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اور پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان گڈھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان گڈھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج بھی بدر کے مقام پر وہ کنواں موجود ہے جہاں پر ان سب کافروں کو مار کر ڈالا گیا تھا۔ سب کافروں کو جنگ بدر کے دن 17 رمضان مبارک کے اندر، جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ کے اندر ان بڑے بڑے کفاروں کو مارا گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو۔ یہ کوئی معمولی کفار نہیں ہے، بلکہ یہ مال کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے تھے، پورے مکے میں سب سے بڑے مالدار بھی تھے، ان کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، یہ جو بات کہتے تھے ان کی بات بھی چلتی تھی، صاحب اقتدار بھی تھے، اور ایک روب اور دبدبہ رکھنے والے تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور قبول کیوں نہ ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور جب دعا فرمائیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے ان کفار کے بارے میں، ان مشرکین کے بارے میں فرما دیا تھا، اے اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا، اے اللہ ان تمام کفاروں کو، ان تمام مشرکین کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حضور کی دعا اس طرح قبول ہوئی، اس طرح قبول ہوئی کہ میں نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ایک گڈھے کے اندر ڈال دیا گیا، اور حضور نے فرمایا ان گڈھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ سیرت کا ایک گوشہ ہے، سیرت کا ایک حصہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ اس پر کل جمعہ میں انشاءاللہ بیان سماعت کریں گے۔ ہمیں صرف سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ میسیج لینا چاہیے کہ یہ دنیاوی فلم اسٹار یا دنیاوی کوئی منصب والے ہمارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، دنیا اور آخرت میں کبھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اگر ہمارے کوئی کام آنے والے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آقا کام آنے والے ہیں، جن کو قرآن نے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل بنایا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے حضور کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو جو حضور نے کیا ہمیں وہی کرنا چاہیے، نہ کہ کسی فلم اسٹار نے کیا وہ کرنا چاہیے۔
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا، حضور کی سنت کیا ہے، حضور کا مبارک طریقہ کیا ہے، حضور کی مبارک سیرت کیا ہے، حضور کی مبارک حیات طیبہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق اسی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔